ناظرین آداب، نیوز 18 اردو میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں گوہر رسول پیرزادہ۔ اس وقت شروعات کرتے ہیں سپیڈ نیوز کی۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی کی 150ویں سالگرہ، باپو کو دنیا کر رہا ہے سلام۔ ہندوستان سمیت دنیا بھر میں کئی پروگرام کیے جا رہے ہیں منعقد۔ بابائے قوم کی 150ویں سالگرہ کو خاص بنائے گی مرکزی سرکار، آج جاری کیا جائے گا 150 کا سکہ۔ بی جے پی کی گاندھی سنکلپ یاترا کو آج کیا جائے گا لانچ، وزیر اعظم نریندر مودی دہلی میں کریں گے یاترا کو لانچ۔ پی ایم مودی آج جائیں گے گجرات، بابائے قوم مہاتما گاندھی کی 150ویں سالگرہ منائیں گے گجرات میں، شام کو کھلے میں شوچ مکت بھارت کا کریں گے اعلان۔ آج سے گاندھی سنکلپ یاترا نکالے گی بی جے پی، 4 مہینے تک ملک بھر میں چلے گا ابھیان، پی ایم مودی اور امت شاہ مہم کا کریں گے آغاز۔ پلاسٹک استعمال کے خلاف پی ایم مودی کریں گے بڑا اعلان، پلاسٹک کے کچرے کے خلاف آج سے بڑے پیمانے پر تحریک چلانے کا کیا گیا ہے مطالبہ۔ چنمیانند کے خلاف کانگریس کا احتجاج، آج لکھنؤ میں کانگریس کرے گی احتجاج۔ بابائے قوم کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر آج سے 9 اکتوبر تک کانگریس کی ہوگی پد یاترا، ملک کی 9 ریاستوں میں ہوگا پد یاترا پروگرام۔ سونیا گاندھی دہلی میں پد یاترا کا سنبھالیں گی چارج، جبکہ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی مہاراشٹر کے وردھا میں سنبھالیں گے چارج۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے دفعہ 370 کی منسوخی کے حوالے سے دیا بیان، کہا اس وسعت کا فیصلہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا جو ہلکے میں لیا گیا ہو۔ وزیر خارجہ نے کہا یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا۔ کشمیر مسئلے پر ایس جے شنکر نے پاکستان پر سادھا نشانہ، کہا اگر ہم کشمیر میں ترقیاتی کام انجام دیتے ہیں تو پاکستان کے 17 سالہ پلان خاک میں مل جاتے ہیں، اس لیے پاکستان آسانی سے ایسا ہونے نہیں دے گا۔ جے شنکر نے واشنگٹن میں کشمیر میں بندشوں کے حوالے سے بھی کی بات، کہا بندشیں اس لیے لگائی گئی ہیں تاکہ انسانی جان محفوظ رہے، کہا بندشیں احتیاطی طور پر لگائی گئی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہندوستان کو ایسے مسئلوں سے نمٹنا آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے شمال مشرق میں بھی کافی دشواریاں درپیش تھیں، مگر آج شمال مشرق میں امن و امان ہے۔ سپریم کورٹ نے 2 یونین ٹیریٹریز کے قانون کے نفاذ پر روک لگانے سے کیا انکار، مرکز کو 4 ہفتوں میں جواب داخل کرنے کی ہدایت۔ 370 کی منسوخی سے متعلق کئی عرضیوں پر ہوئی سماعت، اگلی سماعت 14 نومبر کو۔ فضائیہ کے 4 جوانوں کے قتل کا معاملہ، یاسین ملک کے خلاف کیس کی سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی، ٹاڈا کورٹ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملک ہوں گے پیش۔ جموں میں ایک بس سے 15 کلوگرام بارودی مواد ضبط، کٹھوا سے بلاور علاقے سے پہنچی تھی جموں، 3 افراد گرفتار، مزید تفتیش جاری۔ وادی میں ہائر سیکنڈری اسکول اور کالج کھولنے کا فیصلہ، ڈویژنل کمشنر کشمیر بصیر احمد خان کا بیان، 3 اکتوبر سے ہائر سیکنڈری اور 9 اکتوبر سے کالجوں میں ہوگا تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز۔ وادی کشمیر میں سیکیورٹی فورسز مستعدی سے انجام دیتے ہیں خدمات، ناموافق حالات میں کام کرنے سے ہوتے ہیں ذہنی تناؤ کے شکار، سکون حاصل کرنے کے لیے یوگا کا لیتے ہیں سہارا۔ ماتا ویشنو دیوی کے عقیدت مندوں کو نئی سوغات، دہلی سے کٹرا کے لیے وندے بھارت ایکسپریس کی ہوگی لانچنگ، 3 اکتوبر کو امت شاہ دکھائیں گے ہری جھنڈی، کئی سہولتوں سے ہے آراستہ۔ سری نگر سمیت وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں دفعہ 144 مسلسل نافذ، امن و قانون کو برقرار رکھنے کے لیے سری نگر شہر کے حساس علاقوں میں سیکیورٹی کے معقول انتظامات، مواصلاتی نظام بند رہنے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ قصبے پلوامہ میں کاروباری ادارے بند رہنے سے عام زندگی متاثر، نجی گاڑیوں کی آواجاہی جاری، حساس مقامات پر پولیس اور سی آر پی ایف کی تعیناتی جاری۔ قصبہ شپین میں کاروباری ادارے بند رہنے سے معمولات کی زندگی کافی متاثر، اس دوران قصبے میں نجی گاڑیوں کی نقل و حمل جاری ہے، پبلک ٹرانسپورٹ برابر معطل ہے، طلبہ کی حاضری نہ ہونے سے اسکول سنسان نظر آ رہے ہیں۔ ضلع کلگام میں بھی مسلسل بند ہے، تمام کاروباری ادارے بند ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کے بغیر نجی گاڑیوں کی آواجاہی دیکھنے کو ملی۔ اس دوران مختلف امتحانات اور بھرتیوں میں شامل ہونے والے امیدواروں کو مواصلاتی نظام بند رہنے سے مشکلات کا سامنا ہے۔
ٹنگمرگ، ماگام، کنزر، پٹن، ناربل، بیروا اور دیگر علاقوں میں بھی کاروباری ادارے بند، اسکولوں میں طلباء کی حاضری صفر کے برابر۔ ناربل گلمرگ ہائی وے پر مختلف مقامات پر عارضی بنکر اور چیکنگ پوائنٹ قائم۔ جماعت اسلامی ہند نے ایک مرتبہ پھر جموں کشمیر سے دفعہ 370 کی منسوخی کیے جانے پر اپنا موقف کیا ہے واضح۔ جماعت اسلامی ہند کے امیر سعادت اللہ حسینی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کشمیر میں پابندیوں کو مکمل طور پر ہٹاتے ہوئے کشمیر میں اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی جائے۔ پاکستان نے پنچ کے شاہپور سیکٹر میں پھر ایک مرتبہ بلا اشتعال گولہ باری کی۔ پاکستان کئی روز سے لگاتار فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، فوجی چوکیوں سمیت رہائشی علاقوں کو بنا رہا ہے نشانہ۔ پاکستان نے شاہپور، اسلام آباد، کیانا، گنتریان، مینڈھر اور بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری کی۔ پاکستان کی جانب سے رہائشی علاقوں پر گولہ باری سے لوگوں میں دہشت کا ماحول۔ پنچ کے شاہپور سیکٹر میں پاکستانی گولہ باری کی وجہ سے اسکول سے واپس ہو رہے بچے اپنے گھر نہیں پہنچ سکے۔ بچے کافی دیر تک راستے میں ہی پھنسے رہے۔ بچوں کو دوستوں یا رشتہ داروں کے پاس قیام کرنا پڑا۔ 28 ستمبر کو لاپتہ ہوئے بی ایس ایف جوان کی لاش کو پاکستان کے علاقے سے پاکستانی رینجرز نے کیا ہے برآمد۔ سب انسپکٹر پرتیوش منڈل گشت کے دوران بین الاقوامی سرحد پر ایک نالا علاقے میں کچھ مشکوک حرکت کو بھاگتے ہوئے ندی پار کرنے کی کوشش کے دوران ڈوب گیا تھا۔ آئی جی نے ایس ڈی آر ایف، مقامی لوگوں اور پاک رینجرز کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر کے مشیر کے شرما اور وجے کمار نے مشترکہ طور پر ایک میٹنگ منعقد کی۔ حکام پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ موجودہ حالات کی وجہ سے کشمیر میں ترقیاتی عمل متاثر نہ ہونے پائے۔ مختلف محکموں کے درمیان آپسی تال میل پر بھی دیا گیا زور۔ ضلع پلوامہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی موسم میں غنچہ ابریشم کے لیے باضابطہ طور پر نقص علاقے میں مارکیٹ قائم کیا جاتا تھا، لیکن رواں سال موجودہ حالات کی وجہ سے محکمہ ابریشم ضلع پلوامہ میں کوکون مارکیٹ قائم کرنے میں رہی ناکام۔ کرم کشوں کو مشکلات کا ہے سامنا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر سید عابد رشید کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی پلوامہ نے گانگو میں ناجائز تعمیرات کے خلاف مہم چلائی۔ موجودہ صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کچھ افراد نے سرکولر روڈ پر ناجائز تعمیرات کیے تھے کھڑے۔ بڑگام ٹاؤن میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، 4 دکانیں آگ کی نظر۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے انچارج بشیر احمد نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فون پر اطلاع ملنے پر جائے واقعہ پر پہنچ کر آگ پر پایا گیا قابو۔ ضلع پلوامہ کے کاونی علاقے میں دریائے جہلم میں 2 لڑکے نہانے کے دوران ڈوب گئے۔ مقامی لوگوں کی مدد سے ایک لڑکے کو بچا لیا گیا، تاہم دوسرے کی تلاش جاری۔ دفعہ 370 ہٹانے کے بعد سرحدوں پر جاری کشیدگی کے بیچ فوج نے کپواڑہ ضلع کے کیرن سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک ایک میلے کا کیا انعقاد۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس میں کی شرکت۔ میلے کا مقصد عوام اور فوج کے درمیان تال میل بڑھانا تھا۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے بینکٹ ہال سری نگر میں ایک روزہ ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ ورکشاپ میں جنگلات، ماحولیات، وائلڈ لائف ایکٹ اور جموں کشمیر تنظیم جدید قانون سے متعلق دیگر قوانین پر گفتگو کی گئی۔ ڈی سی بڑگام طارق حسین گنائی نے بلاک ڈیولپمنٹ کونسل انتخابات کے ضمن میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس دوران نوڈل افسروں، آر او اور اے آر اوز کو نامزد کیا گیا۔ ڈی سی نے شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے حکام کو آپسی تال میل سے کام کرنے کی ہدایت دی۔ ضلع پنچایت الیکشن افسر کلگام شوکت اعجاز بٹ کی صدارت میں بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات کے حوالے سے ایک جائزہ میٹنگ منعقد کی گئی۔ محکمہ دیہی ترقیات، الیکشن اور پولیس محکمہ سمیت کئی دیگر متعلقہ محکموں نے شرکت کی۔ انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ لیہ میں بی جے پی نے آرٹیکل 370 پر اپنی مہم کے تحت ایک پروگرام منعقد کیا۔ مرکزی وزیر مملکت ریٹائرڈ جنرل وی کے سنگھ مہمان خصوصی تھے۔ اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وی کے سنگھ نے کہا کہ بہت جلد گلگت بلتستان بھی ہندوستان کا حصہ ہوگا۔ بی ڈی سی انتخابات کے ضمن میں کانفرنس ہال بارو کرگل میں ریٹرننگ افسروں اور دیگر متعلقہ عملے کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اسسٹنٹ الیکشن افسر نرگس بانو کی نگرانی میں ٹریننگ پروگرام منعقد کیا گیا۔ تمام ضلع افسران بھی موجود تھے۔ ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر جی این یتو نے اوڑی کے کمل کوٹ میں عوامی دربار منعقد کیا۔ مختلف وفود نے ڈی سی سے ملاقات کی اور علاقے کے مسائل سے انہیں واقف کرایا۔
محکمہ اربن ڈیولپمنٹ کی ایک جائزہ میٹنگ منی سیکریٹریٹ کلگام میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں دیوسر، کلگام، فرسل اور یاری پورہ کے ایگزیکٹو افسران نے شرکت کی۔ ڈی سی نے چاروں میونسپل کمیٹیوں کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ میونسپل کمیٹی کرگل کی جانب سے سوچھتا ابھیان کے تحت ایک ریلی نکالی گئی۔ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین نے ریلی کو جھنڈی دکھائی۔ بڑی تعداد میں اسکولی طلباء نے ریلی میں حصہ لیا۔ پلاسٹک کا عدم استعمال مہم کے تحت ضلع بھر میں 1.5 لاکھ جوٹ اور کپڑوں کی تھیلیاں تقسیم کی جائیں گی۔ ڈی سی بڑگام طارق حسین گنائی کا بیان، کہا ماحولیات پر پلاسٹک کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور سبھی کو ماحول کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ڈی سی کپواڑہ انشول گرگ نے سوچھتا ہی سیوا مہم کے ضمن میں ایک میٹنگ منعقد کی۔ تمام بلاک ہیڈ کوارٹرز پر پروگرامز منعقد کیے گئے۔ ڈی سی نے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے حکام پر زور دیا۔ سوچھتا ہی سیوا کے تحت پلوامہ ضلع کے ہیڈ کوارٹر پر میونسپل کمیٹی کی جانب سے خصوصی صفائی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ ڈی سی آفس پلوامہ سے شروع کی گئی مہم کے تحت مختلف محکموں کے دفاتر میں صفائی انجام دی گئی۔ پولیتھین کے مضر اثرات سے لوگوں کو واقف کرایا گیا۔ سوچھتا ہی سیوا ہفتے کے تحت ضلع شوپین میں انتظامیہ کی جانب سے کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین نے صحت اور صفائی پر زور دیا۔ منی سیکریٹریٹ شوپین میں اس حوالے سے جانکاری ریلی نکالی گئی۔ ڈی سی شوپین چودھری محمد یاسین بھی موجود رہے۔ کرگل میں میگا فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ فوٹانگ بودھ کھربو میں میگا فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ فوٹانگ ٹرسٹ اور کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے منعقدہ فیسٹیول میں لیہ اور کرگل کے مشہور گلوکاروں اور کلچرل ٹروپس نے اپنا مظاہرہ پیش کیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور فنکاروں کے مظاہرے سے مخطوط ہوئے۔ ڈوڈا کے ٹاؤن ہال میں جموں کشمیر پولیس کی جانب سے چھونا ہے آسمان ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں کئی تعلیمی اداروں کے طلباء نے حصہ لیا۔ پروگرام میں ڈی سی سمیت انتظامیہ کے کئی اعلیٰ افسران بھی شریک تھے۔ ڈی سی کپواڑہ انشول گرگ نے ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ کیا۔ جیل میں قیدیوں کو فراہم کی جا رہی سہولیات کا جائزہ لیا۔ بجلی اور پانی کی مناسب سپلائی اور بہتر طبی خدمات فراہم کرنے کی متعلقہ حکام کو ہدایت دی۔ عالمی یوم مومرین کے موقع پر غیر سرکاری تنظیم ہیلپ ایج انڈیا کی جانب سے لیہ میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ ضعیف افراد کو درپیش مسائل پر بات کی گئی اور انہیں مناسب سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ اشوکا مشن دہلی اور سونم نربو کے اشتراک سے لیہ میں 7 روزہ ملٹی اسپیشلٹی ہیلتھ کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ SMNM اسپتال لیہ میں اس کیمپ کا افتتاح کیا گیا۔ اس کیمپ کے دوران ایمز اور دیگر اسپتالوں کے ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم مریضوں کا معائنہ کرے گی۔ گورنمنٹ ڈگری کالج رامبن میں گاندھی جی کے پیغام امن پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کافی تعداد میں طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ گاندھی جی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ پونچھ ضلع میں LOC کے قریب واقع دیگوار گاؤں میں رابطہ سڑک خستہ حالی کا شکار۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی برسوں سے سڑک کی حالت خراب ہے لیکن انتظامیہ اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ UP میں NRC کی تیاری، DGP نے SSP اور SP کو جاری کی ضروری ہدایات۔ غیر قانونی بنگلہ دیشیوں کی شناخت کا دیا حکم۔ اعظم خان پر کسا قانونی شکنجہ۔ لکھنؤ میں SIT کے پوچھ تاچھ کے لیے ہوئے پیش جل نکم کی تقرریوں میں دھاندلی کے معاملے میں کی گئی تفتیش۔ مرزا پور کے جگنا میں زہریلی گیس سے 3 لوگوں کی موت۔ پمپ ٹھیک کرنے کے لیے کنویں میں اترے تھے 3 نوجوان۔ SP BSP کے بعد کانگریس نے بھی کیا اسمبلی کی خصوصی سیشن کا بائیکاٹ۔ گاندھی جینتی پر ہوگا اسمبلی کا خصوصی سیشن۔ بارش رکنے کے بعد پٹنہ میں پانی ہوا کم۔ مشکلوں کے بیچ راحت اور بچاؤ کا کام تیز۔ نشیبی علاقوں میں حالات معمول پر آنے میں لگے گا وقت۔ 5ویں دن بھی پانی کے یرغمال بنے رہے پٹنہ کے لوگ۔ نیوز 18 پر آسمانی کیمرے سے پانی میں قید پٹنہ کے راجندر نگر اور کنکر باغ علاقوں کی تصویریں۔
24 گھنٹے میں پٹنہ سے نکالا جائے گا پانی، سشیل مودی کا دعویٰ۔ ذمہ داری کے سوال پر نائب وزیر اعلیٰ نے سادھی چپی۔ سیلاب پر شروع ہوئی سیاست، بہار حکومت پر گری راج سنگھ کا سیدھا حملہ، کہا راحت پہنچانے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے مقامی انتظامیہ۔ منگیر میں نیوز 18 کی خبر کا بڑا اثر، این ڈی آر ایف کی ٹیم نے 9 دنوں سے پھنسے جوڑے کو کیا ریسکیو۔ پٹنہ میں پیٹرول پمپ پر لگی بھیانک آگ، دھماکے کے بعد آس پاس پھیلا پیٹرول، موقع پر افراتفری۔ ایودھیا تنازع کی 35ویں روز کی سماعت میں مسلم فریق اور رام للا براجمان کے درمیان تلخ نوک جھونک، مسلم فریق نے دی دلیل، کہا سیاحوں کے سفر ناموں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب یونیورسٹی کے ذریعے اردو کو غیر ملکی زبان کے زمرے میں رکھے جانے کا معاملہ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو لکھا خط، یونیورسٹی انتظامیہ سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت دی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ نے اردو کو ہندوستانی زبان قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ نے خط میں مزید لکھا کہ شعبہ اردو کو جرمن، چینی اور روسی زبانوں کے ساتھ غیر ملکی زبان کے زمرے میں ڈال دینا قابل ستائش عمل نہیں ہے۔ آر ایس ایس لیڈر سنیل امبیکر کی کتاب میں بھارت کو ہندو راشٹر بنانے کی تجویز پر مسلم تنظیموں کا سخت رد عمل۔ جماعت اسلامی ہند نے کہا کہ ہندوستان جمہوری ملک ہے اور آئین کے مطابق ہی چلے گا۔ سنیل امبیکر کی بھارت کو ہندو راشٹر بنانے جانے کی تجویز پر آر ایس ایس سربراہ نے دی وضاحت، کہا یہ مصنف کی نجی رائے ہے، ضروری نہیں ہے کہ سنگھ مصنف کی تجویز سے ہو متفق۔ مغربی بنگال میں این آر سی کے نفاذ سے قبل شہری ترمیمی بل لوک سبھا میں کرایا جائے گا پاس۔ کولکاتہ میں این آر سی اور شہری ترمیمی بل پر منعقدہ سمپوزیم سے خطاب میں امت شاہ کی یقین دہانی۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ ادھیر رنجن چودھری کا بیان، شہری ترمیمی بل بی جے پی کا چھلاوا۔ 2008 مالیگاؤں دھماکہ کیس، این آئی اے کے بند کمرے میں سماعت کی اپیل مسترد، سماعت کھلی عدالت میں کرنے کا عدالت کا فیصلہ۔ جمعیت علماء مہاراشٹر نے کیا تھا اپیل کو چیلنج۔ ہاکی کے ساتھ بھوپال کا قدیم ایش باغ اسٹیڈیم خستہ حالی کا شکار، 1998 کے بعد سے بھوپال ایش باغ اسٹیڈیم میں نہیں کیا گیا تزئین کاری کا کوئی کام۔ 1998 میں ایش باغ اسٹیڈیم میں لگایا گیا تھا ٹرف اور اب وہ ہو چکا ہے خراب۔ نواب بھوپال حمید اللہ خان نے 1931 میں تعمیر کروایا تھا ایش باغ اسٹیڈیم۔ ایم آئی ایم صدر اسد الدین اویسی 2 اکتوبر سے مہاراشٹر کے دورے پر رہیں گے، اورنگ آباد کے پیٹھن اسمبلی حلقے سے ہوگا اویسی کے دورے کا آغاز۔ مہاراشٹر حج کمیٹی کو آج تک سرکاری زمین پر نہیں ملا کوئی دفتر، سابو صدیق مسافر خانے میں واقع عارضی دفتر کو خالی کرنے کا نوٹس۔ دہلی کے وگیان بھون میں منعقد آیوشمان بھارت یوجنا پروگرام، وزیر اعظم نریندر مودی نے کی شرکت، لوگوں سے کی بات چیت، یوجنا کے تعلق سے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے مہم چلانے پر دیا زور۔ دہلی سرکاری دفتروں کے ٹائم ٹیبل میں تبدیلی کرنے کی کر رہی ہے تیاری، موسم سرما میں دفاتر کے اوقات میں کی جائے گی تبدیلی، دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دیا اشارہ۔ دہلی میں جماعت اسلامی ہند نے جموں کشمیر کے حالات پر کی پریس کانفرنس، کمیونیکیشن کے ذرائع کو جلد سے جلد بحال کرنے کا کیا مطالبہ۔ دہلی سے کٹرا کے لیے 5 اکتوبر سے دوسری وندے بھارت ٹرین کی ہوگی شروعات، وزیر داخلہ امت شاہ ٹرین کو دکھائیں گے ہری جھنڈی، صرف 8 گھنٹے میں دہلی سے کٹرا کی دوری ہوگی طے۔ ہنی ٹریپ معاملے میں ریمانڈ ختم ہونے کے بعد پولیس نے ملزمین کو عدالت میں کیا پیش، کورٹ نے 14 اکتوبر تک بھیجا عدالتی تحویل میں۔ منصور میں بارش نے بڑھائی لوگوں کی مشکلیں، ضلع ہیڈ کوارٹر کا کئی جگہوں سے ٹوٹا رابطہ، محفوظ مقامات پر جانے کی انتظامیہ نے کی اپیل۔ رائے پور ایکسپریس وے افتتاح سے پہلے ہی ہوا بوسیدہ، بی جے پی سرکار میں ایکسپریس وے ہوا تھا تعمیر، لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے ناراضگی۔
مدھیہ پردیش سرکار کا او بی سی اور اعلی ذات کے 10% ریزرویشن دینے کا معاملہ پہنچا ہائی کورٹ، پھنستی نظر آ رہی ہے اس معاملے میں سرکار۔ مدھیہ پردیش کے چھترپور میں ایک نوجوان کی پٹائی کا ویڈیو ہوا وائرل، 11 لوگوں کے خلاف معاملہ درج، ایک شخص کو پولیس نے کیا گرفتار۔ چھترپور میں 5 بیٹیوں کی وجہ سے خاتون کو سسرال والوں نے کیا ہے گھر سے بے گھر، متاثرہ خاتون نے افسران سے لگائی گہار۔ چھتیس گڑھ میں کئی ضلعوں کے بدلے جا سکتے ہیں ایس پی اور پولیس افسران، بہت جلد تبادلے کی فہرست ہو سکتی ہے جاری۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں کابینہ کا اجلاس، پی آر سی آر ٹی سی ملازمین کی اسٹرائیک اور دیگر مسائل رہے زیر غور۔ دنیا بھر کی طرح تلنگانہ میں بھی منایا گیا عالمی یوم بزرگان، وزیر داخلہ محمود علی نے کی پروگرام میں شرکت۔ میڈارم جاترا کی تیاریاں، چیف سیکرٹری ایس کے جوشی نے لیا بی آر کے بھون میں انتظامات کا جائزہ۔ حضور نگر اسمبلی حلقے میں ضمنی انتخابات ہو گئے ہیں دلچسپ، 85 سالہ بزرگ خاتون بھی امیدوار، پٹے پاس بک نہیں ملنے پر بطور احتجاج انتخابات میں حصہ لینے کا کیا فیصلہ۔ دوسری مرتبہ بھی لڑکی کی پیدائش، ظالم شخص نے اپنی شیرخوار بیٹی کا کیا قتل، نوزائیدہ کو کانٹریکٹ کے بنے پانی کے ٹینک میں ڈبو کر کیا ہلاک، ملزم پولیس کی گرفت میں۔ نظام آباد کے نوی پیٹ منڈل میں خاتون چوروں نے مچائی ہلچل، 10 خواتین کو پولیس نے کیا چوری کے الزام میں گرفتار، ملزمین کے قبضے سے 2,80,000 مالیاتی چوری کا مال برآمد۔ کسی بھی قیمت پر ریت مافیا کو نہیں بخشا جائے گا، وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کے حکام کو ہدایت، اضلاع کے کلکٹرز اور ایس پیز کے ساتھ سی ایم کی ویڈیو کانفرنسنگ۔ آندھرا پردیش میں سرکاری شراب کی دکانوں سے فروخت کا عمل شروع، حکومت نے پوری ریاست میں شراب کا کاروبار لیا اپنے ہاتھوں میں، نئی ایکسائز پالیسی کے تحت مرحلہ وار انداز میں شراب بندی کے اقدامات۔ ایم جی این آر ای جی اے اسکیم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا، صدر تلگو دیشم چندر بابو کا سی ایم جگن موہن ریڈی کو مکتوب۔ نندیال کا نوجوان حوصلوں کا سلطان، ایک پیر سے محروم شیخ ارشد نے کی ہمالیہ کی چڑھائی، کئی کھیلوں میں کی ملک کی نمائندگی، کامیابیوں کا سفر جاری رکھنے کی حکومت کو توجہ درکار۔ وجے واڑہ میں گھاٹ روڈ پر مشہور مندر کی ڈیوٹی پر تعینات ایک پولیس اہلکار نے کیا احتجاج، نیم برہنہ ہو کر اعلی عہدیداروں کے خلاف درج کرایا احتجاج۔ وجے واڑہ میں آندھرا پردیش حکومت کی جانب سے عالمی یوم بزرگان منایا گیا، اس تقریب پر بزرگ شہریوں کو تہنیت پیش کی گئی، بزرگ شہریوں نے اس موقع پر کلچرل پروگرام پیش کیا۔ ادونی میں تراحی مشاعرہ، شہدائے کربلا کی یاد میں منعقد کیا گیا مشاعرہ، مجلس درود و نعت ادونی کی جانب سے مشاعرے کا اہتمام۔ کرنول میں وکلاء کی ہڑتال جاری، رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر سنجیو کمار نے کی وکلاء سے ملاقات، رائلسیما عوام کے لیے اچھی خبر حاصل ہوگی، کرنول ایم پی کو ہے یقین۔ کرنول کے ضلع میں گرام اور وارڈ سیکرٹری ملازمت کے لیے منتخب افراد میں وزراء نے اپوائنٹمنٹ لیٹر تقسیم کیے، کرنول میں 5,492 افراد کو ملازمت کے لیے تقرر نامے حوالے کیے گئے۔ نیپال کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کرشن بہادر مہارا نے پارلیمنٹری سیکریٹریٹ میں کام کرنے والی خاتون کی عصمت دری کے الزام لگانے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کرشن بہادر نے کہا، میں اخلاقیات کی بنیاد پر استعفیٰ دے رہا ہوں جو آج سے مؤثر ہوگا تاکہ میڈیا میں آنے والے الزامات کی منصفانہ چھان بین ہو سکے جو میرے کردار پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ تائیوان کے شمال مشرقی کاؤنٹی ریالان میں ایک پل کے ٹوٹ کے گرنے سے کم 10 افراد زخمی، پل گرنے کے بعد سے اس پر چل رہی ایک ٹرک پلٹ گئی اور اس میں آگ لگ گئی۔